رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عورت ایک آزمائش کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو آزمائش کیوں کہا؟ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اور حدیث میں بھی۔ آج ہم حدیث کی روشنی میں یہی جانیں گے۔ سورہ العمران آیت نمبر 14 میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ آراستہ کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں۔ سب سے پہلے اس آیت میں ذکر عورت ہے کہ کیا چیز آراستہ کر دی گئی، کیا چیز سب سے بڑی آزمائش ہے؟ عورتیں۔ اس کے بعد باقی چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ تو عورت بہت بڑی آزمائش ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، بیوی سے اتنی محبت کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑ دینا، جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ کام کر گزرنا۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا اور ان کے جائز حقوق انہیں نہ دینا، ان پر ظلم کرنا، تو وہ اس کے سبب اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ تو دونوں ہی صورتوں میں عورت آزمائش ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں، تمہیں اس کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، حرام اور حلال میں فرق رکھنا ہوگا، اپنی نگاہ کا پردہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، اللہ کا حکم ماننا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا۔ تو تمہیں دنیا میں ان سب ناگوار چیزوں سے گزرنا ہوگا۔ تو دنیا میں تمہیں ان سب پسندیدہ چیزوں سے گزرنا ہوگا، یہ تمہیں پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم یہ کام کرتے ہو، تم اس راستے پر چلتے ہو، تو تمہیں پسند ہے تو تم چلتے ہو نا۔ تو تمہیں انہی راستوں سے گزر کر جنت میں جانا ہے، اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، مطلب اٹریکشن رکھ دی اللہ پاک نے۔ مثال کے طور پہ ڈرامے ہو گئے، فلمیں ہو گئی، گانے ہو گئے، بے پردگی ہو گئی، نماز نہ پڑھنا، عیش و آرام میں اپنی زندگی گزارنا، بس مال آتا رہے، دولت آتی رہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ آرائش کی چیزیں، سکون کی چیزیں۔ تو یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ جہنم میں۔ دنیا میں تو ہم خوشگوار رہ لیں گے، خوشی سے اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زندگی کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ تو کیا کہ دنیا کچھ دیر کے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، مطلب ہمیشہ کی نہیں، اور اس کچھ دیر میں فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ نیک بیوی۔ تو یہ آپ کے لیے جنت کا راستہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے، اس کے ذریعے آپ جنت تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو اگر عورت آزمائش ہے تو عورت ایک نعمت بھی ہے۔ تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا ہے عورت پر۔ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہی نیک بیوی میرے لیے جنت میں جانے کا راستہ بھی بن سکتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں جانے سے بچتے رہو۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو تمہارے لیے موت ہے، مطلب سب سے زیادہ پردہ دیور سے ہے۔ سب سے پہلے تو الگ گھر ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ایک ساتھ رہتے ہیں، تو پھر آپ کی نگاہوں کا پردہ ہوگا، آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ترمذی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی دو مرد اور عورت الگ ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کتنی بڑی حدیث ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہماری محبت تو بہت ہی پکیزہ ہے، ہم تو صرف اور صرف فون پہ باتیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو پکیزہ سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ملتے ہیں، صرف ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں تو ہماری محبت پکیزہ ہے۔ کچھ لوگ اس سے اگلے سٹیپ کو پکیزہ سمجھتے ہیں، مطلب سب نے اپنی اپنی رائے دے دی تو وہ اپنی سوچ کے مطابق اپنی محبت کو پکیزہ سمجھتے ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دو مرد اور عورت میں تیسرا
شیطان ہے، اور اسلام میں مرد اور عورت کا نکاح کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں۔ زیادہ کثرت میں لوگ تو فون پر باتیں کرتے ہیں، اور فون پہ باتیں کیے بنا تو ان کا گزارا ہی نہیں، چاہے ان کا ایمان جاتا رہے، چاہے اللہ ان سے ناراض ہو جائے، لیکن اس بات سے کوئی مطلب نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں۔ مطلب پہلی دفعہ اگر ہماری نگاہ پڑی تو اس پہ ہمیں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر ہم نے دوسری دفعہ جان بوجھ کر اپنی نگاہ ڈالی تو ہمیں اس پر گناہ ہے۔ اور اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کوئی نامحرم ہمیں دیکھ رہا ہے اور پھر ہم جان بوجھ کر نگاہ مارے تو وہ ہماری پہلی نگاہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہماری دوسری نگاہ ہی گنی جائے گی۔ اللہ اکبر! ہمارے دین میں کیسے ایک ایک بات کر کر ہمیں سمجھائی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہے تو وہ شادی کر لے، اور جو کوئی تم میں سے شادی کی طاقت نہیں رکھتا، نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اس کے لیے خواہشات کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر! کہ اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ نکاح کریں، اور اگر آپ نکاح نہیں کر سکتے تو پھر آپ روزے رکھیں کہ آپ گناہ سے بچیں۔ تو ہمارے معاشرے میں تو ویسے ہی نکاح کو بہت مشکل کر دیا گیا، بہت زیادہ مہنگا کر دیا گیا، اور زنا سب سے آسان، جب مرضی چاہو کر لو، یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بنا دیا گیا۔ یہ بات بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مجھے زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یقین جانیے کہ یہ دونوں کام ہی مشکل ہے، اپنی زبان پر قابو پانا۔ جب ہم کسی سے خفا ہوتے ہیں، ہمیں کسی کی بات بری لگتی ہے تو کیسے ہمیں شدید غصہ آتا ہے، اور اگر ہم سے کوئی بدتمیزی کرے تو صبر کرنا تو بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس نے ہم سے بات کی، ہمیں جو اس نے تلخ لہجہ ہمارے ساتھ یوز کیا، ہم اس سے بھی زیادہ تلخ لہجہ یوز کریں، اس سے بھی زیادہ تلخ لہجے میں اس سے جواب دیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ تو میں نے آپ سے کافی زیادہ صحیح حدیث شیئر کی، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ پاک اسے آپ کے دلوں میں اتارے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔